اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 13۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا، بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، بے شک میں حفاظت والا اور علم والا ہوں۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرما دیا، اور اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوتے ہوئے، بس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا، اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو فرمایا، اپنا سوتیلا بھائی میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں ناپ مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ تو اگر تم اس بار اپنے بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ناپ نہیں، اور میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے، بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں، تاکہ یہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم غلہ لا سکیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا، وہ اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، اور وہ مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا، تو انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی تھی۔ کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا اور زیادہ بوجھ لے کر آئیں گے، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یعقوب نے فرمایا، میں ہرگز سے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا یہ عہد نہ کرو کہ تم اسے ضرور واپس لے کے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا تو یعقوب نے فرمایا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ وہ فرمایا، اے میرے بیٹوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ وہیں سے بے دخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے داخل کہا تھا، وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہیں سکتے تھے۔ البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، بے شک وہ صاحب علم تھا، کیونکہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی، مگر اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا، بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا جو یہ سب کر رہے ہیں۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں ایک پیالہ رکھ دیا، اور پھر ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کے کہا، کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ ندا کرنے والوں نے کہا، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا، ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا، اور ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی۔ بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ بھائیوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی تھی، ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا کہ تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کے بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا، اللہ کی پناہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا
اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر جب وہ اپنے بھائی سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں ایک بڑا بھائی کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو؟ تو میں یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں۔ اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ اور پھر عرض کرو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے ہیلہ بنا دیا ہے تو عمدہ صبر ہے۔ ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم حقیر سے سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ یوسف نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ تو انہوں نے کہا، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگار اور صبر کر لے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرما دیا، بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پہ ڈال دیا، وہ اسی وقت دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اور اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کر کے مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائی میں ناچکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قریب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو کتنی ہی خواہش ہو، اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ تو سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے، اور آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے یہ گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب چھا جائے یا چھا جانے والی مصیبت آ جائے اور ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تم فرماؤ کہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت پہ ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔
میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے ہیں ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن اس کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تھیں، اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد مدنی صورت ہے، اس میں 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں اور وہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستون کے بغیر بلند کیا تاکہ تم انہیں دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، اور ہر ایک مقرر کیے ہوئے وعدے پر چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی کھجور کے درخت ہیں، اور ایک جڑ سے اگے ہوئے ہیں اور الگ الگ اگے ہوئے ہیں، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیز کا ان کا کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، یہی جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی۔ بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو، ہر قوم کا ہادی ہو۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے، جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے مقرر ہے، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ برابر ہیں تم میں جو آہستہ بات کرے، جو بلند آواز سے بات کرے، جو رات میں چھپا لے، جو دن میں راستے پر چلتا رہے۔ آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل کر باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک تو اپنی خود حالت نہ بدلیں۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، سو اس کے سوا کوئی حمایتی نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو کہ وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے، اور رات اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف میں فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑک بھیجتا ہے تو اس پر جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ اسی کا پکارنا سچا ہے، اور اس کے سوا جن کے پاس یہ کافر پکارتے ہیں ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کے طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں کچھ پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کا پکارنا گمراہی ہے۔ اور جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب خوشی خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے ہر صبح و شام۔ تم فرماؤ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو اللہ۔ تم فرماؤ تو تم لوگ کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے فائدہ اور نقصان کے بھی مالک نہیں؟ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہیں اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو۔ تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی گنجائش کے بقدر بہہ نکلے،
تو پانی کی روح اس پر سے ابھرنے والے جھاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں، اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتی ہے۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی اپنے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، اور جو زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان کرتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہیں ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اس کا حکم نہیں مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے اور جو سب کچھ اور اس کے جیسا ان کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ آدمی جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے کہ جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، اور وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، وہ معاہدے کو توڑتے نہیں، اور جو اسے جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ برے حساب سے خوف زدہ ہیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم کیے رکھی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے رہے، ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات میں اور ان لوگوں کے داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا بیویوں اور اولاد میں سے جو اس کے لائق ہوں گے۔ ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا۔ تو آخرت کا کیا ہی اچھا انجام ہوا، اور کیا خوب انجام ہوا۔ اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ وہ کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ان لوگوں کی ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل کو چین پاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکیں، تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی، جب بھی یہ کافر نہیں مانتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ بلا دینے والا مصیبت پہنچتی رہے گی، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ کا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، میرا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا وہ جو خدا ہر شخص اس اعمال کی نگرانی کرتا ہے وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کو کے شریک ٹھہراتے ہیں، تم فرماؤ تم ان کا نام تو لو، وہ کون ہیں جو خدا کے شریک ہیں؟ بلکہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا یوں ہی ایک اوپری بات کافروں کے لیے ان کے فریب کو خوشنما بنا دیا گیا، انہیں راستے سے روک دیا گیا۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا اس کا یہ حال ہے کہ اس کے نیچے نہریں بے جاری ہیں، اس کا پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں نازل کیا۔ اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے آگے تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ تو بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر وعدے کے لیے ایک لکھی مدت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے
मिटा देता है और बरकरार रखता है। असल लिखा हुआ उसी के पास है। ए हबीब, अगर हम तुम्हें कोई वादा दिखा दें जो हम उनसे कर रहे हैं, या हमने तुम्हें पहले वफा दे दें, तो बहरहाल तबलीग करना तो आप पर लाजिम है और हिसाब लेना हमारे ज़िम्मे है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर अतराफ से इनके ज़मीन को कम कर रहे हैं, और अल्लाह हुक्म फरमाता है, इसके हुक्म के कोई पीछे करने वाला नहीं, और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेता है। और इनसे पहले लोग फरेब कर चुके, तो सारी तदबीर का मालिक तो अल्लाह ही है। वो जानता है जो कुछ कोई जान अमल कमाए। अनकरीब काफिर जान लेंगे कि आखिरत का अंजाम किसके लिए है। और काफिर कहते हैं कि तुम रसूल नहीं हो, तुम फरमाओ मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है, गवाह है, और हर वो आदमी गवाह है जिसके पास किताब का इल्म है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहीम मक्की सूरत है। इसके अंदर 52 आयात हैं और 7 रुकू हैं। अलिफ लाम रा, ये एक किताब है जो हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की ताकि तुम लोगों को उनके रब के हुक्म से अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाओ, इस अल्लाह के रास्ते की तरफ निकालो जो इज़्ज़त वाला और सब खूबियों वाला है। अल्लाह जिसकी मलकियत में हर वो चीज़ है जो आसमानों और ज़मीन में है। और काफिरों के लिए एक सख्त अजाब की खराबी है जो आखिरत के बजाय दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, उनमें टेढ़ापन तलाश करते हैं, वो दूर की गुमराही में हैं। और हमने हर रसूल और उसकी कौम की ज़बान के साथ ही भेजा ताकि उन्हें वाज़े करके बताए। फिर अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और राह दिखाता है जिसे चाहता है, और बेशक वही इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। और बेशक हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा, अपनी कौम को अंधेरे से उजाले में ले आओ और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। बेशक उसमें हर बड़े सब्र करने वाले के लिए, शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो, जब उसने तुम्हें फिरौन से निजात दी जो तुम्हें बुरी सजा देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते थे, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान फरमाया कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। और मूसा ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम और ज़मीन में जितने लोग हैं सब नाशुक्रे हो जाएं तो बेशक अल्लाह बेपरवाह और खूबियों वाला है। क्या तुम्हारे पास इन लोगों की खबरें ना आई जो तुमसे पहले थे, लेकिन उन नूह की कौम और आग की कौम और समूद और उसके बाद हुए जिन्हें अल्लाह जानता है, इनके पास उनके रसूल रोशन दलील लेकर आए तो अपने हाथ अपने मुंह की तरफ ले गए और कहने लगे, हम उसके साथ कुफ्र करते हैं जिसके साथ तुम्हें भेजा गया, और बेशक जिस राह की तरफ तुम हमें बुला रहे हो इसकी तरफ हम धोखे में डालने वाले शक में मुब्तला हैं। इनके रसूल ने फरमाया, क्या इस अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है? वो तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और एक मुकर्ररा मुद्दत तक तुम्हें मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुम तो हमारे जैसे आदमी हो, तुम चाहते हो कि हमें उनसे रोक दो जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते रहे, तो तुम कोई वाज़ेह दलील लेकर आओ। इन रसूलों ने उनसे फरमाया, हम तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है एहसान फरमाता है, और हम कोई हक नहीं रखते कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई दलील तुम्हारे पास ले आएँ। और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और हमें क्या करना है और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें, हालांकि इसने हमें हमारी राहें दिखाई जो तुम हमें सता रहे हो। हम ज़रूर इस पर सब्र करेंगे। तो भरोसा करने वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। तो काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, हम ज़रूर तुम्हें अपनी ज़मीन से निकाल देंगे या तुम्हारे दीन में आ जाओ। इन रसूलों की तरफ उनके रब ने वही भेजी कि हम ज़रूर ज़ालिमों को हलाक कर देंगे और हम ज़रूर इनके बाद तुम्हें ज़मीन में इक़्तिदार देंगे। ये इसलिए जो मेरे हुजूर खड़े होने से डरे और मेरी वईद से खौफज़दा रहे, और उन्होंने फैसला तलब किया और हम सरकश हर धर्म नाकाम हो गया। जहन्नुम इसके पीछे है और इसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। बड़ी मुश्किल से इसके थोड़े थोड़े घूंट लेगा, ऐसा लगेगा कि उसे गले से नहीं उतारेगा, और उसे हर तरफ से मौत आएगी और वो मरेगा नहीं, और इसके पीछे एक और सख्त अजाब होगा। अपने रब का इनकार करने वालों के अमाल राख की तरह होंगे जिस पर आंधी के दिन तेज़ तूफान आ जाए, वो अपनी कमाइयों में से किसी शे पर भी कादिर नहीं रहे। यही दूर की गुमराही है। क्या तूने ना देखा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन हक के साथ बनाए हैं, और अगर वो चाहे तो ये लोगों तुम्हें ले जाए, एक नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह पर कुछ दुश्वार नहीं। तो सब अल्लाह के हुजूर एलानिया हाजिर होंगे। जो कमज़ोर थे बड़े लोगों से कहेंगे, हम तुम्हारे ताबे थे,
تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ کم کروا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اب ہم پہ برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد پہنچا سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، اور جو کچھ پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان کی، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں قائم ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ وہ گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا جائے تو اب اس کا کوئی قرار نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وہ اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کی تباہی کا گھر اتار دیا، جو دوزخ میں اس لیے داخل ہوں گے کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے برابر والے قرار دیے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے اور کہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے میں سے جو کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی تجارت ہوگی نہ دوستی، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے کھانے پینے کے لیے پھل نکالے، کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تو اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور دریا تمہارے قابو میں دے دیے تو تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ، اے میرے رب بے شک بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں سے کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے دوڑتے جا رہے ہوں گے اور ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی، ان کے دل خالی ہوں گے، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے رب ہمیں تھوڑی دیر تک مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا اے کافروں تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں، اور تم اس کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ تو تم یہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک ایک کر کے اللہ کی
تو تمام لوگ نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں سے ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ کا ڈھانپ لے گی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور وہ اس لیے کہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے تاکہ وہ جان لیں کہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل کرنے والوں کو نصیحت ہو۔ صدق اللہ العظیم۔